أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وصحابك حبیب اللہ. رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وآبائك وصحابك حبیب اللہ. حضرات گرامی، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک سورت نجم کی 27ویں پارے کی آیات بینات میں تلاوت کی ہے. آپ نے سنا الحمدللہ ثم الحمدللہ. پچھلی آیات کا مضمون کچھ مختلف تھا کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا عطا فرما دیتا ہے. تو اس آیت کو جو کہ منسوخ آیت ہے وہ میں نے وضاحت کل کر دی تھی کہ وہ آیت منسوخ ہے. اللہ انسان کی محنت سے زیادہ بھی دے دیتا ہے. یعنی یہ اس پہ صرف یہ کہنا کہ جتنا انسان نے کیا ہے بس عمل اسی پر اس کی جنت ہے، تو پیچھے ہم جو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کی محنت نہیں ہوتی مگر پھر اللہ کریم ان کو وہاں اجر عطا فرماتا ہے. جس طرح حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا بعد میں پیغمبر اسے دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ہے تو پوچھتا ہے اللہ کریم سے یا اللہ یہ بندہ گنہگار تھا یہ جنت میں کیسے آیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بچہ چھوٹا تھا تو اب وہ بولنے کے قابل ہو گیا اور اس نے یہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بچے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی یہ اس کی محنت تو نہیں ہے لیکن اس کے بچے نے جو پڑھا ہے. تو آج ہم دیکھیے اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے. بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنی توانائیاں محنتیں کوششیں جس مقصد کے لیے صرف کرتا ہے قیامت کے دن اس کے عمل کی جانچ پڑتال ہوگی کہ نیت کیسی تھی، خالص تھی یا نیت میں فتور تھا. تو اس کے مطابق اس کی جد و جہد کے تمام نتائج برآمد ہوں گے. کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ایک نماز پڑھی ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص پڑھی ہے تو اس کا اجر اور ہوگا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری عمر نمازیں پڑھی ہیں اس کا اجر اور ہوگا. ایک کے رد کر دیے جائیں گے عمل اور ایک کا ایک عمل ہی قبول کر لیا جائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے حج کیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں عمرہ لکھا جائے گا. اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کی ہے تو حج کا ثواب بھی ہوگا، اور اگر اس نے یہ حج لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو پھر اس کا اجر بھی یہی کچھ ہوگا کہ کیونکہ اس حج کو رد کر دیا جائے گا. تو دوسری بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی آیت نمبر 42 کے اندر، یہ سورت نجم کی یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں 37ویں پارے کی، اس کی آیت نمبر 42
کہ ہر چیز نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جیسے ہم کسی بندے کو دفن کر کے آتے ہیں نا قبر کے اندر، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہی وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، تو حقیقت میں فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب ہر چیز نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ہے، اور وہ سب کچھ اللہ کی طرف، انسان ہے دنیا پہ آتا ہے تو اللہ کے حکم پر آتا ہے، اور جب حکم ہوتا ہے واپس جانے کا تو موت کی صورت میں وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو سب نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ اگلی آیت بڑی خاص ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں صرف ایک آیت کو ہی تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، کہ وہی اللہ، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے خوشیاں عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غم دے دیتا ہے۔ اس آیت کو میں نے کہا اس لیے غور طلب ہے کہ سوچنا ہے کہ اللہ ہی بندے کو خوشیاں دیتا ہے، اور ہم اگر چاہیں کہ دولت سے خوشی مل جائے تو کتنے دولت مند ہیں ان کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کتنے دولت مند ہیں جن کے پاس خوشی ہے ہی نہیں مگر دولت کے انبار لگے ہیں، وہ پریشان حال ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے، کوئی اور تو نہیں دیتا نا۔ خوشی تو اللہ نے دینی ہے، اور ہم خوشی لیتے ہیں پیسے سے، تو پیسے سے خوشی نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر وَأَبْقَى، اور جسے اللہ چاہتا ہے رلا دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو روتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ہنستے رہتے ہیں۔ جو ہنس رہا ہے اللہ نے اسے خوشی دی ہے، جو رو رہا ہے اللہ نے اسے غم دیا ہے۔ اب میں نے جو کہا نا کہ غور کرنا ہے وہ کیا ہے، اگر بندہ خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے رو پڑے، خود حاضر ہو کے، تو یاد رکھنا اللہ پھر اس کو رلاتا نہیں، ہنسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو خود ہنستے ہیں پھر اللہ انہیں رلا دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، جو دنیا کے اندر ہنستے ہیں قیامت کے دن روئیں گے، جو دنیا میں روتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کے دن ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور یہ ذہن، اور ایک اور بات بڑی خاص، بچہ چھوٹا ہو نا، وہ گھر میں آ کے ماں کے سامنے رو پڑے تو ماں اس کو ہنسانے کے لیے سارے جتن کرتی ہے، چیزیں دیتی ہے، اٹھاتی ہے، چومتی ہے، گلے لگاتی ہے، سینے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، کیوں کہ وہ رو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی معصیت پر، جو نافرمانی میں ہو جاتی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے اور کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں زندگی بھر، اور جب رو پڑتا ہے تو جس طرح ماں پیار کرتی ہے اسی طرح اللہ کی رحمت بندے سے پیار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رحمت جو اللہ کی وہ اس بندے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور اسے جو سکون ملتا ہے یہ وہی جانتا ہے جو روتا ہے۔ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی، ہم نے رونے کا بھی مزہ لیا ہے، ان سے پوچھیں جو روتے ہیں، اور جب وہ رو کے اٹھتے ہیں نا تو ان کے دل کے اندر خوشی کے سمندر موجزن ہوتے ہیں، کیوں کہ اللہ انہیں خوشی دیتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں رو پڑتے ہیں، یا اللہ میں ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، یا اللہ میں ہوں، میں ہی چھوٹا ہوں، یا اللہ میں ہی کچھ نہیں ہوں، سارا کچھ تو ہی ہے۔ جب یہ وہ کہتا کہتا رو پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے آغوش رحمت میں لے لیتی، اور پھر وہ بندہ دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ دو آنسو گرا کے دیکھنا کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ یاد رکھنا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، صرف اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں موت دے کے اللہ زندگی دے دیتا ہے، جو شہید ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں انہیں غلط نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا۔ اللہ کریم انہیں مارنے کے بعد ایک اور زندگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کچھ ایسے ہیں جو زندہ ہیں مگر اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو جاگتے ہوئے مردہ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو مرے ہوئے زندہ ہیں۔ یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے پھر کیسی موت دیتا ہے؟ موت دے کے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔
فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی ہے دونوں قسمیں نر اور مادہ۔ یہ بات ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو جتنا آج پڑھا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا